تو مہمان کو داری سردار سے ملواتے ہیں، اس نے کہا۔ اسی لمحے کئی سپاہیوں انہیں گھیرے میں لے کر بے دست و پا کر دیا۔ رابعہ اس طرح پکڑے جانے کی توقع نہیں کر رہی تھی، تاہم اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ماں نے اس دونوں کو ہاتھ رسیوں میں جکڑ دیے تھے۔ ثابت ہو چکا ہے کہ تم دونوں نے ہی سارنگ اور گامن کو قتل کیا ہے، وہ گھرا کر بولا۔ اس سے پہلے کہ اس نے ایک سپاہی کو اشارہ کر دیا تھا، وہ داری کو خبر دینے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ان دونوں کو ماں کے ذاتی خیمے میں لے جا کر ان کے پیروں میں بھی رسیاں ڈال دی گئی تھیں۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا تھا اور اب اسی بل بوتے پر داری دایاں ماں کو دھمکی دے کر گئی تھی، لہٰذا اسے سارا اور عطاؤ کی فکر لاحق تھی۔ کافی وقت گزر گیا تھا اور ان کی جانب سے کوئی اچھی یا بری خبر نہیں آئی تھی۔ عطاؤ سارا کو لے کر کالکا کے خیمے کے باہر پہنچا تو باہر کھڑے محافظ نے اسے فوراً وہیں روک لیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے عطاؤ کے چہرے پر تھپے پاؤڈر نما لیپ اور رنگ برنگے کپڑوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ کالکا سے ملنا ہے، عطاؤ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ ہمیں دایاں ماں نے بھیجا ہے۔ ابھی نہیں، دن نکلنے کے بعد آنا، کالکا سو رہا ہے، اس نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، وہ واپس پلٹتے ہوئے یہ بولا۔ اگر کالکا کو پتہ چل گیا کہ دایاں ماں کے بھیجے ہوئے آدمی کو تم نے ملنے نہیں دیا تو بخشل، اسے اندر آنے دو۔ عطاؤ کی بات پوری ہونے سے پہلے اندر سے کالکا کی آواز آئی تھی۔ کالکا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے، اس نے کہا۔ ان کے ہتھیار لے کر اندر آنے دو، وہ بولا۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، سارا نے کہا اور دوسرے ہی لمحے اس کے اشارے پر خیمے میں داخل ہو گئی۔ کون ہو تم؟ کچھ لمحے انہیں گھورنے کے بعد کالکا مستفسر ہوا۔ اس کی الجھی ہوئی محتاط نگاہیں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ ہمیں دایاں ماں نے تم سے بات کرنے کے لیے بھیجا ہے، سارا بولی۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہو تم اور قبیلے میں کیسے آ گئے؟ وہ بددستور الجھا ہوا تھا۔ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم نے تمہارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اور داری کی طاقت ختم کر دی ہے؟ سارا بولی اور وہ اس کے قریب آ کر اسے گھورنے لگا۔ اوہ، تو یہ تم ہو شہری لڑکی، اور یہ تمہارے ساتھ عطاؤ ہے۔ کچھ دیر بعد وہ انہیں پہچانتے ہوئے بے یقینی سے بولا، تاہم اس کے چہرے پر دبا دبا جوش بھی نظر آ رہا تھا۔ ہاں، اور اب تم ہمیں دایاں ماں کے ساتھ یہاں سے نکالو گے، سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے شک تھا کہ یہ کام تم نے ہی کیا ہوگا، وہ اس سے موڑوں پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے یہ بولا۔ تو دایاں ماں نے میری بات مان لی، اور اب دایاں ماں چاہتی ہے کہ مگر کام ابھی پورا نہیں ہوا، وہ سارا کی بات کاٹتے ہوئے یہ بولا۔ جو ہی نیا سورج طلوع ہوگا، داری حشر برپا کر دے گی۔ حشر تو اس کے لیے برپا ہو چکا ہے، عطاؤ بولا، مگر وہ آرام سے نہیں بیٹھنے والی، وہ کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلے گی، اس نے فکر مندی سے کہا۔ اس کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی پتہ باقی نہیں بچا، سارا نے کہا۔ وہ سارنگ کے بل بوتے پر اتراتی تھی اور وہ جہنم واصل ہو چکا ہے، اور داری اس کے لیے جلد بازی مناسب نہیں، قبیلے کے دو گروہوں میں خونی تصادم ہو جائے گا۔ نہیں، داری کے ختم ہوتے ہی اس کا گروہ میری سرداری تسلیم کر لے گا، اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اتنے سارے لوگ قبیلے بدر نہیں ہو سکتے، اور اس کی بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سردار بننے کے بعد تم جندال قبیلے کی مخالفت نہیں کرو گے؟ میں نے پہلے بھی کبھی ان کی مخالفت نہیں کی، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ صفورہ میری منگیتر تھی، اس نے بتایا۔ رہی بات گارنٹی کی تو دایاں ماں جانتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اور تم نے جو اس دن دایاں ماں کو گن پوائنٹ پر اغوا کیا، وہ اسے مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اگر یہاں ابھی داری کے حوالے تم پر حملہ کر دیں تو تم کیا کرو گی؟ میں تمہیں ڈھال بنا کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کروں گی، وہ اس کی بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے یہ بولی۔ اس دن اگر میں ایسا نہ کرتا تو مشتعل لوگ مجھے مار دیتے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ تمہارے آدمی نے اعتراف کیا تھا کہ باغی سردار کے قتل میں تم بھی ملوث ہو۔ تم جگاور کی بات کر رہی ہو جسے مالک نے مار دیا تھا؟ ہاں، وہی جو پر اسرار آئینہ چرانے گیا تھا، اس نے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ وہ میرا نہیں، داری کا آدمی تھا، یہ دایاں ماں بھی جانتی ہیں۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ باغی سردار کے قتل کے بعد میں اگر داری کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا تو مجھے بھی راستے سے ہٹا دیا جاتا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، عطاؤ نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر تو تمہیں ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، ہم نے صفورہ اور باغی سردار کے قاتل کو انجام تک پہنچا دیا ہے، سارا نے کہا۔ مگر میری ماں کی قاتل ابھی نہ صرف زندہ بلکہ قبیلے پر بھی قابض ہو چکی ہے، اس نے متنفر لہجے میں کہا۔ اس کی باری بھی آئے گی، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے کالکا کا خصوصی محافظ بخشل اندر داخل ہوا۔ اس کے خطرناک چہرے پر پریشانی کے تاثرات واضح محسوس کیے جا سکتے تھے۔ کالکا،
مانک نے بالی کو پکڑ کر قید کر لیا ہے۔ اس پر گامن اور سارنگ کے قتل کا الزام ہے، اس نے بتایا اور اس کے اشارے پر فوراً خیمے سے باہر نکل گیا۔ تم نے بتایا نہیں کہ بالی بھی تمہارے ساتھ تھی؟ بخشل کے باہر جاتے ہی وہ گویا ہوا، داری اس پر بالکل بھی رحم نہیں کرے گی، رحم کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، ہم بالی کو بچانے کے لیے موت سے بھی ٹکرا جائیں گے۔ سارا نے خیمے میں تحرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ کشادہ اور پرآسائش خیمہ تھا، جیسا کسی سردار یا اس کے بیٹے کا ہو سکتا ہے۔ زمین پر منقش چٹائی کے اوپر دو گدے اور ان پر بستر لگے ہوئے تھے، ایک طرف تیر کمان اور کچھ رائفلیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ دائنی جانب متعدد قالین لپیٹ کر رکھے ہوئے تھے جو انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر تھے۔ یہ قالین مجھے سنیاسی قبیلے کے سردار اور میرے دوست شاہ تاج نے دیے تھے۔ وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے بولا، خوبصورت ہیں۔ ویسے سنیاسی قبیلے سے کیا مراد ہے؟ سارا نے فوراً کسی خیال کے تحت استفسار کیا۔ سنیاسی قبیلے کے لوگ جنگل سے جڑی بوٹیاں تلاش کر کے انتہائی مؤثر اور جادو اثر ادویات بناتے ہیں۔ وہ بتانے لگا، ٹبے کے قبائل میں طب و جراحت کی بنیاد انہی لوگوں نے رکھی تھی، اس لیے قبیلے کا نام ہی سنیاسی پڑ گیا۔ وہ قالین بنانے میں بھی ماہر ہیں اور شکار کے لیے تیر اور نیزے بھی۔ انسانوں کے شکار کے لیے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ نہیں، پرندوں اور جنگلی درندوں کے شکار کے لیے۔ ویسے وہ ایک پرامن قبیلہ ہے۔ جب تم یہاں سے جانے لگو گی تو میں تمہیں یہ قالین تحفے میں دینا پسند کروں گا۔ کالکا، تمہارا بہت شکریہ، مگر میں قالینوں کی جانب اسی لیے دیکھ رہی تھی کہ کیا وقت آنے پر ان کے اندر چھپا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو تمہیں کیا پڑی ہے ان قالینوں میں چھپنے کی؟ اتاؤ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ اتاؤ، تم وہ رائفل اٹھاؤ اور باہر بخشل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہ اسے ہدایت دیتے ہوئے بولا۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، داری مجھ سے پوچھ تاچھ کرنے آتی ہی ہوگی۔ یہ سن کر اتاؤ تفہیمی انداز میں سر ہلاتا ہوا رائفل اٹھا کر باہر چلا گیا۔ لگتا ہے داری کو تم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، اس کے جاتے ہی بولی۔ یہاں کسی پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ بھروسہ کرنے والا مات اور مار کھا جاتا ہے۔ اب مجھے یقین ہو رہا ہے کہ بے اعتباری کی مشکوک فضا میں سرداری تمہیں راستے سے ضرور ہٹانا چاہے گی۔ ہاں، یہ بات مجھے دایاں ماں بتا چکی ہے۔ داری سردار آ رہی ہیں۔ اچانک باہر سے بخچل نے آواز لگائی اور سارا فوراً قالینوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ اب بھی تم یہی کہو گے کہ تمہارا سارنگ کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ کچھ ہی دیر بعد داری اندر داخل ہوتے ہوئے بلا تمہید بولی، اس سے پہلے کہ تم کوئی اور چال چلو میں تمہیں آئینی پنجرے میں ڈلوا رہی ہوں۔ میں سن چکا ہوں اور میں یہی کہوں گا کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ تحمل کے ساتھ بولا۔ سن چکے ہو تو تمہیں فوراً میرے پاس آنا چاہیے تھا، اس نے تیز لہجے میں کہا، مگر تم تو یہاں بیٹھے پتہ نہیں کون سی کھچڑی بنا رہے ہو۔ داری سردار، میں جانتا ہوں کہ حالات میرا بھی ساتھ نہیں دے رہے، مگر میں تم سے غداری نہیں کر رہا، حتیٰ کہ میں نے باغی سردار کے قتل میں بھی تمہارا ساتھ دیا۔ کیا ساتھ دیا ہے تم نے میرا؟ بس تمہیں معلوم ہوا اور تم خاموش رہے۔ خاموش رہنا بھی ساتھ دینا ہی ہے، اس نے کہا۔ خاموشی کے پیچھے کئی طوفان چھپے ہوتے ہیں اور میں اب کسی اور طوفان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ پس قالین دم سادے بیٹھی سارن کی باتیں توجہ سے سن رہی تھی اور اب اسے 100% یقین ہو گیا تھا کہ داری اور کالکا کسی قیمت پر ایک پرچم تلے اور نیک ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ظاہری بات ہے، ایک نیام میں دو تلواریں، ایک سلطنت کے دو حکمران اور ایک قبیلے کے دو سردار نہیں ہو سکتے۔ مگر مجھے تو اس ناخوشگوار واقعے کی وجہ نہیں پتا، کالکا پراعتماد لہجے میں بولا اور سارا کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وجہ تم اچھی طرح جانتے ہو، یہ سب تمہاری باغی سردار کی باغی بہن باگھا مائی نے کیا دھرا ہے، اور دایاں ماں نے میرا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا ہے، وہ بھی تم سے ملی ہوئی ہے۔ داری سردار، دایاں ماں کسی کی قیمت پر ناانصافی کے ساتھ نہیں دے گی، اس نے سارنگ اپنے بیٹے کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ناانصافی کر رہی ہوں؟ وہ برہمی سے بولی۔ احمق آدمی، دوڑ میں بھاگتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تمہارے ساتھ بھاگنے والا تمہارا باپ یا بھائی ہے، ورنہ ہار جاؤ گے، اور میں نے یہی کیا۔ دوڑ اور قتل میں فرق ہوتا ہے، کالکا نے برملا کہہ دیا۔ پھر بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جسے تم نے مارنے جا رہی ہو وہ میرا باپ ہے۔ تم کیسے بھول سکتے ہو؟ وہ جذباتی انداز میں گویا ہو۔ جب تمہارے باپ نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا تھا تو میرے ماں باپ کے ساتھ پورے قبیلے کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، اس نے تو بچوں تک کو ذبح کر دیا تھا۔ جنگ میں یہی ہوتا ہے، تمہارے باپ نے بھی ہمارے قبیلے پر 3 حملے کیے تھے، میرے 2 چاچا اور ایک بڑا بھائی مارا گیا تھا۔
تم اگر میکال قبیلے میں قیدی بن کر آئیں تو بدلہ یا پھر قصاص تھا، اور یہ تم نے خود قبول کیا تھا، جیسے اب تم نے بھی قبول کر لیا ہے۔ وہ جل کر بولی، اپنی جان بچانے کے لیے تم میرا ساتھ دینے رضامند ہوئی، میں نے بھی یہی کیا تھا، مگر اب تم قابل برداشت نہیں رہے۔ میں آج بالی کے ساتھ تمہیں بھی سزائے موت دوں گی۔ اس سے میکال قبیلے میں جو آگ لگے گی اس کا تمہیں بھی پتہ ہے۔ دونوں گروہوں کے تصادم میں کوئی سردار رہے گا، نہ سرداری اور نہ ہی قبیلہ۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، وہ گرج کر بولی، مگر میں نے بندوبست کر لیا ہے، تم دایاں ماں کے پروں پر اڑ رہے ہو نا، میں ایسے بھی مار ڈالوں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم نے خود ہی میکال قبیلے کی تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں۔ میرے آدمی اور حامی بھی مزاحمت نہیں کریں گے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ کئی لمحوں تک ایک جاں گسل خاموش رہی، شاید وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ اعصاب شکن لمحے تھے، سارا کو اپنی دل کی دھڑکنیں تک سنائی دے رہی تھی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم میرے ساتھ ہو؟ بالآخر کچھ دیر بعد وہ نرم پڑتی ہوئی بولی، میرے پاس ثبوت ہے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، قالینوں کے پیچھے وہی شہری لڑکی موجود ہے جسے تم ڈھونڈتی پھر رہی ہو، اور عطاؤ باہر کھڑا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں، اس نے گویا ایٹمی بٹن دبا دیا تھا۔ سارا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کے سانو گمان میں بھی نہیں تھا کہ کاغ کیسے موت کے منہ میں دھکیل دے گا۔ تم امتحان میں سرخرو ٹھہرے کاغا، عطاؤ کو ہم نے پہلے ہی گرفتار کر لیا ہے، اور اس شہری لڑکی کی تمہارے خیمے کی موجودگی سے بھی میں باخبر تھی۔ اب اسے خود ہی کہو کہ سامنے آ جائے۔ مگر وہ بھی سارا تھی، اتنی جلتی شکست تسلیم کر کے خود کو موت کے منہ میں کیسے دھکیل سکتی تھی؟ اس نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کیا اور حرکت میں آ گئی۔ یہ اسی اگلی صبح کی بات ہے۔ دن نکلنے سے پہلے ہی ہانپتا کانپتا عطاؤ صفورہ کے خیمے کے باہر سے چلاتے ہوئے بولا، صفورہ بی بی، جلتی آؤ، بیگم آئی بلا رہی ہے۔ کیا ہوا ہے عطاؤ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بستر چھوڑتے ہوئے استفسار کیا۔ رابعہ بھی اٹھ کر جمائیاں لے رہی تھی۔ تارا اپنے خیمے میں نہیں ہے، سب جگہ دیکھ لیا ہے، وہ کہیں نہیں ملی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ تارا کہاں جا سکتی ہے؟ رابعہ تیزی سے اٹھتی ہوئی بڑبڑائی، رات کو تو وہ ٹھیک اور خوش لگ رہی تھی۔ چلو معلوم کرتے ہیں، صفورہ نے پریشانی سے کہا اور اجلت میں باہر نکل گئی۔ رابعہ جو اپنا نام بدل کر بالی بن چکی تھی، وہ بھی اس کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ وہ دونوں لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی تارا کے خیمے کے پاس پہنچ گئی۔ پورے قبیلے کے مرد و زن جمع ہو کر چاپ اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر پریشانی اور غصہ واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ خواتین کے ہجوم میں رابعہ کو ایک لڑکی نظر آ گئی، جسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر طمانینت پھیل گئی تھی، اور وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، صفورہ، اللہ کا شکر ہے کہ تارا واپس آ گئی ہے۔ یہ تارا نہیں، چندہ ہے، اس کی جڑواں بہن، وہ بولی، اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا بوڑھا اس کا باپ ہے۔ اور ماں؟ وہ ان دونوں کو جنم دیتے وقت مر گئی تھی، اس نے افسردگی سے کہا۔ دونوں کی شکلیں ہو بہو ایک جیسی ہیں، رابعہ نے کہا۔ ہاں، مگر یہ گونگی ہے، اس نے چندہ کی بابت بتاتے ہوئے کہا، اور باتیں کرتے ہوئے افسردہ ہجوم کے پاس پہنچ گئی۔ صفورہ، تم نے سن ہی لیا ہوگا، بیگم آئی اسے دیکھتے ہوئے بول اٹھی۔ تارا رات سے غائب ہے، کل اسے بالی کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ اچانک مالک مجمع میں داخل ہوتے ہوئے بولا، اس کا اشارہ رابعہ کی طرف تھا، شاید یہ دونوں جنگل میں گئی تھیں۔ ہاں، مگر ہم شام سے پہلے لوٹ آئی تھیں، اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔ چندہ ایسے پر امید نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر یہ سنتے ہی وہ بجھ کر رہ گئی۔ جنگل میں کوئی آدمی تو نہیں ملا تھا؟ تم سے یا تارا سے؟ سارنگ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ تو پھر وہ اپنی مرضی سے گئی ہوگی، وہ بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مرضی سے نہیں گئی، اسے اٹھایا گیا ہے، صفورہ نے برہمی سے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو صفورہ بیٹی، یہ تارا کے بوڑھے باپ کی آواز تھی۔ میری بیٹی بہت اچھی تھی۔ سب لوگ جنگل اور ٹبے میں پھیل جاؤ، چپا چپا چھان مارو، مالک نے سب کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں دایاں ماں کے پاس جانا چاہیے، رابعہ نے کہا۔ دایاں ماں یہاں نہیں ہے، بیگم آئی نے بتایا، اسے رات کو سنیاسی قبیلے والے لے گئے تھے۔ کیوں؟ صفورہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاید تاج کے قبیلے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس نے بتایا، اس سے وہاں کچھ دن لگ جائیں گے، مگر یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں، ہو سکتا ہے اسے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہو۔ اسے ڈھونڈو، میں بھی نکل رہا ہوں، مالک نے عجلت میں کہا۔ بالی، کوئی ایسی بات جو اس نے تم سے کی ہو؟ بیگم آئی نے فوراً کسی خیال کے تحت اسے پوچھا۔ نہیں، وہ فوراً بولی، تاہم وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں نے اس کے ذہن میں جماکت سا ہوا اور اس کی نگاہیں سارنگ پر جا ٹھہری۔ وہ بھی چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، صفورہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی مجمع سے دور لے گئی۔
جبکہ باغا مائی اپنے آدمیوں کو ہدایت دینے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگر کوئی بات ہے بھی تو کسی کے سامنے مت کرنا، صفورہ تنبیہی لہجے میں بولی۔ سارنگ سے دشمنی اچھی نہیں، وہ ابھی بھی ہمیں گور رہا ہے۔ رابعہ دزیدہ نگاہوں سے اب بھی سارنگ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تارا کو اسی نے غائب کیا ہے، رابعہ دور کھڑے سارنگ کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے صفورہ سے بولی۔ مگر کیوں؟ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ صفورہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ مجھے کل تارا نے بتایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ 2 مرتبہ دست درازی کی کوشش کر چکا ہے۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں، مگر وہ ایسا ہے تو نہیں۔ ہم نے آج تک اس کی کوئی ایسی بات نہیں سنی، صفورہ نے کہا۔ مگر مجھے تارا نے کہا تھا کہ یہ ذہنی مریض ہے، اسے بچ کر رہنا۔ رابعہ دایا ماں بھی یہاں نہیں ہے، کوئی ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا، بہتر ہے کہ ہم ثبوت تلاش کر کے اس سے بات کریں، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم چھوٹے جنگل کی طرف جائیں گے، رابعہ بولی۔ نہیں، ہم اسے جندال قبیلے کے قید خانوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اچانک عطا وارد ہوتے ہوئے بولا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر تم ہمارے ساتھ نہیں، مالک کے ساتھ جاؤ گے، صفورہ اس سے مخاطب ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ اسی لمحے گونگی لڑکی چندا ان کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے خوفزدہ نگاہیں بار بار دور کھڑے سارنگ کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اس طرف مت دیکھو چندا، صفورہ نے کہا۔ ہمیں بھی اس پر شک ہے، مگر ابھی ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ وہ تفہیمی انداز میں سر ہلانے لگی، مگر اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ یہ بہت بری طرح ڈری ہوئی ہے، رابعہ اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولی۔ شاید یہ کچھ جانتی ہے، مگر بتا نہیں سکتی نا۔ وہ مزید افسردہ ہو گئی۔ تم حوصلہ رکھو، ہم تارا کو ڈھونڈ لیں گے، رابعہ نے اسے تسلی دی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس دوران سارنگ کی خونی نگاہیں ان تینوں پر ہی جمی رہیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات کی بے یقینی ظاہر کر رہے تھے۔ مالک عطا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا۔ باغا مائی سارنگ کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ رابعہ نے چندا کو خود سے الگ کیا اور خیمے میں بھیج دیا۔ اب سارنگ باغا مائی کے ساتھ ان کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی گونگی؟ وہ قریب پہنچتے ہی بولا۔ گونگی کیا کہہ سکتے ہیں، صفورہ بولی۔ میرا مطلب ہے اگر اسے کچھ معلوم ہے تو اشارے کنائیوں میں بتا دے تاکہ تارا کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اسے کچھ بھی معلوم نہیں، بس وہ اپنی بہن کی گمشدگی پر پریشان ہے، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں بھی اپنے خیمے میں جا کر حساب لگاتا ہوں، مگر مجھے شک ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہی گئی ہے۔ وہ رابعہ کو گھورتے ہوئے بولا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، رابعہ نے کہا۔ تم اس قبیلے میں کل ہی آئی ہو، تمہیں نہیں پتا کہ یہاں کیا چل رہا ہے، بہتر ہے کہ مہمان بن کر رہو، وہ درستگی سے بولا۔ میں یہ تو معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آخر یہاں کیا چل رہا ہے، اس نے ذو معنی لہجے میں کہا۔ سارنگ بالی مہمان نہیں، اب یہ میری بیٹی ہے، ویسے بھی یہ ایک بہادر اور ذہین لڑکی ہے، اسے قبیلے کے معاملات میں دخل اندازی کا حق میں نے دیا ہے، باغا مائی نے کہا اور وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے معاملات نہیں جانتی۔ کچھ دیر بعد وہ بولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ مجھے سب کچھ اسی منحوس کا کیا دھرا لگتا ہے، رابعہ نے دانت پیس کر کہا۔ وقت سے پہلے کچھ کہیں گے تو بات پھیل کر بگڑ جائے گی، باغا مائی نے کہا۔ کچھ بھی ہو، ہمیں سارنگ سے محتاط رہنا ہے اور تارا کو ڈھونڈنا ہے۔ میں اور بالی قید خانوں کی طرف جا رہے ہیں، صفورہ نے بتایا۔ وہاں کیوں؟ وہ جلدی سے مستفسر ہوئی۔ کوئی اتنا احمق نہیں ہے کہ اسے ہمارے ہی قید خانوں کی طرف لے کر جائے گا۔ اماں، اس طرف سارنگ نے خیمہ ٹھکانہ بنا رکھا ہے اور تم اس میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گی۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہے، رابعہ بولی۔ وہ ہم پر نظر رکھے گا اور ہم اس پر نظر رکھیں گے، صفورہ نے کہا۔ میں کچھ بہادر اور تیز لڑکیوں کے ساتھ قید خانوں کی طرف جاؤں گی اور میں تم کچھ دیر تک خیمے میں رہو گی۔ سارنگ نے اگر ہمارے پیچھے کسی کو بھیجا تو تم اس کا پیچھا کرو گی، یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ فوراً متفق ہو گئی۔ جب تک تم سارنگ پر سے شک کی نگاہیں نہیں ہٹاؤ گی، تارا نہیں ملے گی، باغا مائی نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نکل رہی ہوں، تمہیں معلوم ہے نا کیا کرنا ہے، اس کے جاتے ہی صفورہ نے کہا اور روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر میں 3 لڑکیوں کے ساتھ وہ گھوڑوں پر روانہ ہو چکی تھی۔ ٹبے کے ٹیڑھے میڑھے راستے ان کے ہاتھوں کی لکیروں کی طرح تھے، وہ سب ان راستوں سے واقف تھیں۔ گھاس زدہ زمین کی وجہ سے انہیں کہیں بھی کوئی نشان نہیں مل پایا تھا۔ وہ گھنے درختوں، جھاڑیوں اور ٹیلوں میں تارا کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ تو جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اب صفورہ کے چہرے پر افسردگی پھیلنے لگی تھی۔ تارا سے اس کی باہمی محبت اور ذہنی انگ آنگی بہت زیادہ تھی۔ وہ بھی اسے بہنوں کی طرح چاہتی تھی۔ اسے تلاش میں کم و بیش 3 گھنٹے گزر گئے۔
مگر اس نے ملنا تھا نہ ملی۔ وہ ٹبے کی حدود سے نکل کر اسی جنگل میں داخل ہو گئی جہاں رابعہ کمال انہیں ملی تھی۔ وہ جنگل کا چپا چپا اور ہر درخت کا پتا پتا چھان رہی تھی۔ بالآخر تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سستانے لگی۔ اسی لمحے گھوڑوں کی ٹانکوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ چاروں اپنی بندوقیں اور تیر کمانیں اٹھا کر کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، مگر گھوڑے پر سوار بالی کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ صفورہ تم جلتی چلو میرے ساتھ، اس نے گھوڑے سے اترے بغیر کہا۔ میں نے سارنگ کے ایک آدمی کو پکڑ لیا ہے۔ کدھر ہے وہ؟ اس نے تیزی سے اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اسے میں نے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ تمہارے نکلتے ہی اس نے تم لوگوں کا پیچھا شروع کر دیا تھا اور میں نے اس کا کچھ بتایا اس نے؟ نہیں، میں نے کوشش کی تھی مگر کچھ نہیں بولا۔ چلو اس پہ تو فرشتے بھی بولیں گے۔ تم تینوں اسے ڈھونڈتی رہو، ہو سکتا ہے کوئی مشکوک آدمی یا اس کا سراغ مل جائے۔ صفورہ نے ساتھ آئی تینوں لڑکیوں کو ہدایت دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ کچھ ہی دیر میں ان کے گھوڑتے سرپٹ دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ رابعہ نے کالج کے زمانے میں گھوڑ سواری سیکھی تھی جو اب اس کے کام آ رہی تھی۔ میں 3 گھنٹے تک تمہارا انتظار کرتی رہی، تم نے آنے میں بہت دیر لگا دی، صفورہ نے کہا۔ اس خبیث نے مجھے بہت بتایا ہے، وہ بتانے لگی۔ شاید اسے اپنے تعاقب کا شک ہو گیا تھا، مگر یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کام سارنگ نے ہی کیا ہے، صفورہ نے کہا۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی یہ شخص مشکوک اور خطرناک لگا تھا، مگر ہم کسی ثبوت کے بغیر اس سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اب دیکھنا میں اس سے کیسے بات کرتی ہوں۔ وہ پرجوش ہوتے ہوئے بولی، میں نے اس شخص کو سارنگ کے ساتھ دیکھا ہے، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ میں سارنگ کا نہیں مالک آدمی ہوں۔ سب مالک کی ہی ماتحت ہیں، مگر وفاداریاں کسی کی ماتحت نہیں ہوتی، اس نے کہا۔ اس دوران وہ ایک چوڑی پگڈنڈی پر پہنچ گئی تھیں۔ کچھ دور درختوں کا ایک مختصر سا جھنڈ نظر آ رہا تھا۔ انہیں وہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگی، مگر وہاں جو منظر انہوں نے دیکھا وہ رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالی نے گھوڑے سے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے یہ مر چکا ہے۔ صفورہ بھی گھوڑے سے اتر کر اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ پکڑے جانے والے آدمی کا منہ، گردن اور سینہ خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ وہ بددستور درخت کے تنے سے بندھا ہوا تھا۔ اس کی کھلی ہوئی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی کی مور ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی زبان کاٹ دی گئی ہے، صفورہ اس کا معائنہ کرتے ہوئے بولی۔ اس کے سینے اور گردن پر پھیلا ہوا خون اس کے منہ سے ہی بہہ رہا ہے۔ زندہ ہے ہاں، مگر مرنے والا ہے، اس کی نبض کمزور ہو رہی ہے، وہ تعصب کے ساتھ بولی۔ یقیناً یہ سارنگ کا کام ہے، لگ تو ایسا ہی رہا ہے، صفورہ نے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مگر اس کے گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے ہی مالک اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ ساری بات سننے کے بعد وہ بولا، اس سے اختلاف اور خطرات زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تم کیسے بچانا چاہتے ہو مالک؟ صفورہ نے برہمی سے کہا۔ کیا اب بھی شک کی گنجائش ہے؟ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ سارنگ کا خاص آدمی رنگو ہے، عطاؤ نے بتایا۔ اسے قبیلے لے چلو، ہو سکتا ہے بچ جائے، مالک نے کہا۔ مگر یہ نہیں بچ پائے گا، عطاؤ نے پریطنی لہجے میں کہا۔ کیوں؟ بالی مستفسر ہوئی۔ کیونکہ یہ مر چکا ہے، عطاؤ اس کی نبض دیکھنے کے بعد اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کی لاش اٹھا لو، ہم قبیلے جا رہے ہیں اور تم؟ وہ صفورہ سے مستفسر ہوا۔ ہم تھوڑی دیر بعد آتے ہیں۔ اس دوران وہ گھوڑوں پر سوار ہو چکی تھیں۔ ٹھیک ہے، محتاط رہنا، دشمن حرکت میں ہے، اس نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ان کے جاتے ہی وہ بھی جنگل کی اس ٹکڑے کی طرف روانہ ہو گئیں جہاں اپنی 3 ساتھی لڑکیوں کو چھوڑ کر آئی تھیں۔ دونوں کے چہروں پر گہری سنجیدگی، افسردگی اور تناؤ تھا۔ گھاس زدہ زمین ہونے کی وجہ سے کوئی نشان بھی نہیں مل پایا۔ رابعہ نے تعصب کے ساتھ کہا۔ دشمن چالاک ہے، وہ نشان چھوڑے گا بھی نہیں، اور رنگو کو مارنے والے گھوڑوں پر سوار نہیں تھے، وہ پیدل آئے تھے، صفورہ نے بتایا۔ کیا پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ اس نے کسی خیال کے تحت استفسار کیا۔ ایسے ہزاروں واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، صفورہ بتانے لگی۔ قبائلی خون بہانے کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ بہت بے دردی سے مارا گیا ہے رنگو کو، رابعہ کو جھرجھری سی آ گئی، اور مالک اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اسے نہیں بچا رہا، وہ فوراً بولی۔ اگر ہم ثبوت کے بغیر کوئی بات کریں گے تو قبیلے میں فساد شروع ہو جائے گا۔ یہ اندازہ تو مجھے بھی ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ کچھ دیر میں وہ واپس اسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں ساتھی لڑکیوں کو چھوڑ گئی تھی، مگر اب وہ اس جگہ موجود نہیں تھی۔ یہ تینوں کدھر گئے؟ صفورہ گھوڑے سے اترتے ہوئے بڑبڑائی۔ کوئی سراغ ڈھونڈ رہی ہوں گی، رابعہ نے کہا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اتر گئی تھی۔
چلو انہیں ڈھونڈتے ہیں، سفورہ کی جانب بڑھتے ہوئے یہ بولی، مگر یہاں تو ان کے گھوڑے بھی نہیں ہیں، میں نے ان تینوں کو یہیں رکنے کی ہدایت کی تھی۔ رابعہ کچھ نہیں بولی، اس کی چھٹی حس اسے بار بار کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی، تاہم فی الوقت اس نے سفورہ سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور درختوں کے جھنڈ میں دائیں بائیں نگاہیں دوڑانے لگی۔ اب اسے ان تین لڑکیوں کی فکر ہونے لگی تھی، بہت دیر بعد انہیں تلاش کرتی رہی مگر کسی کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ بالی اچانک سے سفورہ کی چیخ نما آواز سنائی دی، وہ اسے کچھ فاصلے پر حسریائی انداز میں چیخ رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کی جانب بھاگی اور کچھ ہی دیر میں اس کے پاس پہنچی۔ سفورہ کی پھٹی نگاہیں ایک بلند و بالا درخت پر جمی ہوئی تھیں، رابعہ بھی اس کی نگاہوں کا تعاقب میں دیکھنے لگی۔ دفتن اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی اور وہ سفورہ سے لپٹ گئی۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹی تا دیر روتی رہی، دونوں کے جسم بری طرح لرز رہے تھے۔ درختوں کی ایک مضبوط شاخ پر تینوں لڑکیوں کی لاشیں ایک ہی رسی میں بندھی جھول رہی تھیں، ان کی گردنیں لٹکی ہوئی تھیں اور تازہ خون گھاس زدہ زمین کو رنگین کر رہا تھا۔ یقیناً انہیں کوئی سراغ مل گیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد سفورہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ رابعہ کچھ نہیں بول پائی، اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے خود کو سفورہ سے الگ کیا اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ اسے سفورہ کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ من کسی فوری خیال کے تحت اس نے آنکھیں کھولیں اور حرکت میں آ گئی۔ وہ گھاس زدہ زمین پر ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفورہ نے بھرائی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ گھوڑوں کے قدموں کے نشان، وہ بولی۔ مگر پہلے ہمیں ان لاشوں کو اتارنا ہوگا، سفورہ نے کہا۔ میں یہ کام نہیں کر سکتی، تم قبیلے جا کر مالک کو اطلاع دو۔ رابعہ نے فوراً انکار کر دیا۔ مگر میں تمہیں یہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ لوگ اب اس جگہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اس کی بات سفورہ کی سمجھ میں آ گئی تھی، چنانچہ وہ بھاگتی ہوئی گھوڑ پر سوار ہوئی اور کچھ ہی دیر میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ تندہی سے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات ڈھونڈتی رہی اور بالآخر وہ کامیاب ہو گئی، اسے مطلوبہ نشانات مل گئے تھے۔ وہ مذکورہ نشانات کے تعاقب میں تا دیر چلتی رہی، جو جنگل کے چھوٹے سے ٹکڑے سے نکلتے ہوئے کالے جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے چند لمحوں کے بعد پلٹ کر دیکھا، سفورہ کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر ابھی تک وہ مالک کو لے کر نہیں پہنچی تھی۔ اس نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا مگر فوراً ہی ترک کر دیا، تاہم کالے جنگل کا خوف بھی اس کے اعصاب پر حاوی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مذکورہ نشانات کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اچانک جنگل کے پرہول سناٹے میں سارنگ کی منحوس اور کرخت آواز نے اسے پتھر کی طرح ساکت کر دیا۔ وہ اس درخت کی اوٹ سے نکل کر اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ دو آدمی اور تھے، وہ تینوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ خوف کی شدت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ تم شاید نشانات کے پیچھے جا رہی ہو، مگر یہ بیکار ہے شہری لڑکی۔ وہ کچھ نہیں بول پائی۔ اسے اندازہ کرنے میں مشکل نہیں ہوئی تھی کہ سارنگ اسے بھی مار کر کسی درخت کے ساتھ لٹکا دے گا۔ اس نے بلا ارادہ ایک چیخ بلند کی اور واپس چھوٹے جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ اسی لمحے سامنے سے مالک اور سفورہ اپنے آدمیوں کے ساتھ آتے دکھائی دیے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو سارنگ؟ مالک نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ اس نے ہمارے ساتھ آنے والی تین لڑکیوں کو مار کر درخت سے لٹکا دیا ہے۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی رابعہ چیخ پڑی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو صبح سے کالے جنگل میں تارا کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ سارنگ فوراً بولا، مجھے معلوم ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مالک نے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، تم سفورہ سے پوچھ لو، وہ چیخ نما آواز میں بولی۔ سارنگ سچ کہہ رہا ہے بالی، سفورہ نے کہا اور وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ سارنگ نے کسی کو بھی نہیں مارا۔ سفورہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم بھی اس درندے سے ڈر گئی ہو؟ اس کے لہجے میں خفگی کے ساتھ بے یقینی بھی دار آئی تھی۔ بالی، خود کو سنبھالو اور وہ تینوں لڑکیاں زندہ ہیں، میں ابھی قبیلے میں ان سے مل کر آ رہی ہوں، سفورہ نے کہا اور وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ سارنگ کی تمسخرانہ نگاہیں اس کے خوف زدہ چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ سر، ہم نے رات مینو کو گرفتار کر لیا ہے، ڈی ایس پی پریہ پرجوش انداز میں آئی جی کو بتا رہی تھی۔ اس کا دست راز زمان وحدہ معاف گواہ بن گیا ہے اور اس نے اقبال جرمی کر لیا ہے۔ ویل ڈن پریہ، آئی جی نے خوشگواں لہجے میں اس سے سراتے ہوئے کہا، تم نے اپنی قابلیت ثابت کر دی ہے۔ بلا شبہ وہ ایک انتہائی خطرناک مجرم تھا، یقیناً تمہیں پروموشن بھی دیا جائے گا اور انعام بھی۔ سر، میرا پروموشن اور انعام یہی ہے کہ مجھے اس مشن میں کامیابی ہوئی ہے، وہ بولی۔ پریہ، مجھے یقین ہے کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا اور تم
وطن دشمن عناصر کی بے خونی کرتی رہو گی انشاءاللہ سر۔ اور راحت معین نے میڈم سارا پر قاتلانہ حملے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ دیٹس گڈ، مگر ایک اور بھی جرم ہے جو اس نے ابھی قبول نہیں کیا۔ تم داؤد مکرم کیس کا مطالعہ کرو اور پھر اس سے پوچھ تاچھ کرو۔ بہت سے بے گناہ اس کیس میں پھنسے ہوئے ہیں سر۔ اگر آپ قاسم اور کاشی کی بابت کہہ رہے ہیں تو وہ بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ تمام جرائم بھی راحت معین اور زمان نے قبول کر لیے ہیں۔ اور وکی، وہ فوراً مستفسر ہوا۔ سر، وکی پر انسپکٹر شہباز کے قتل کا الزام ہے۔ فی الوقت اس سلسلے میں کوئی اہم پیش رفت نہیں ہو پائی۔ اس کے لیے اس ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھ تاچھ کریں جو اس دن اس کے ساتھ تھا۔ سر، آپ ہیڈ کانسٹیبل شوکت کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، وہی۔ سر، میں نے اسے تفتیش کی ہے، مگر اس سلسلے میں اس نے کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ اس کا موقف کیا ہے؟ سر، اس کے مطابق وکی کو ڈبے کے قبائلیوں نے مار دیا ہے، چنانچہ اس کا کہنا ہے کہ اس کیس کو کلوز ہی سمجھا جائے۔ پریا، جب تک وکی کی موت یا بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی ہم یہ کیس کلوز نہیں کر سکتے۔ سر، کالے جنگل اور اس سے آگے ٹبے کے قبائل میں جا کر تحقیقات نہیں کی جا سکتی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ شہروز اور سارا بھی اس کے ساتھ ہیں، ہم ان سے متعلق اب دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ سر، راحت معین کے کیس میں معاون لڑکی پیاری کا باپ کرمو بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ سب معلومات وکی سے پتہ چلی ہیں۔ اس کے لیے انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بلا شبہ ان لوگوں کا ٹبے کے قبائل میں جانا ایک غلط اور جذباتی فیصلہ تھا۔ سر، اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹبے پر جانا چاہوں گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تحریر زدہ لہجے میں بولا۔ اس طرف تو کوئی راستہ ہی نہیں جاتا۔ سر، کاشی نے اس جنگل میں 2 سال گزارے ہیں۔ اس دوران وہ کرموں کے ساتھ 1-2 بار اپنے والدین سے ملنے آیا تھا۔ ہم اسی راستے پر جا سکتے ہیں۔ پریا، یہ ایک بہت جذباتی اور غلط فیصلہ ہوگا اور میں اس کے احکامات جاری نہیں کر سکتا۔ سر پلیز، وکی، سارا اور شہروز میرے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں یہ کر سکتی ہوں۔ مگر وہ وحشی اور بدتہذیب لوگ ہیں۔ امکان یہی ہے کہ ہمارے لوگ مارے گئے ہیں۔ اب میں کسی اور کو وہاں بھیج کر کھونا نہیں چاہتا، اس نے متذبذب لہجے میں کہا۔ سر، کاشی اور قاسم بھی وہاں جانا چاہ رہے ہیں، میں انہیں روک نہیں پاؤں گی، اس لیے چاہتی ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ چلی جاؤں۔ تو پھر نفع نقصان کی ذمہ داری تم خود ہوگی۔ یس سر، اس نے گرم جوشی سے کہا اور کال منقطع ہو گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے سامنے بیٹھے قاسم اور کاشی کو دیکھتے ہوئے بولی، اس سے پہلے کہ افسران بالا کا ارادہ بدل جائے ہم نکل جانا چاہیے۔ میڈم، ہم آپ سے پہلے ہی لاہ عمل ترتیب دے چکے ہیں، بس آپ کے گرین سگنل کا انتظار تھا۔ کاشی نے سنجیدگی سے کہا، جس کے ساتھ ایک طویل عرصے تک جیا جائے اس کے ساتھ یا اس کے لیے مر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ قاسم نے کہا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے یہ بولی، میں تم سے متفق ہوں، مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور لوگ تمہاری دوستی کی مثال دیں گے۔ مجھے وہ تمام راستے ازبر ہیں۔ ہم ایک مرتبہ ٹبے کے قریب بھی پہنچ گئے تھے، وہاں قریبی قبائل میں میکال، جندال اور سنیاس قابل ذکر ہیں۔ کاشی نے بتایا۔ ہمارے لوگ کس قبیلے میں ہیں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ جندال قبیلے میں، اس کے سردار کا نام مالک ہے۔ لاہ عمل کیا ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ آپ کو گھڑ سواری آتی ہے؟ کاشی مستفسر ہوا۔ ہاں آتی ہے۔ تو پھر ڈن ہو گیا، قاسم بولا، ہم کل صبح دم نکل جائیں گے۔ ہم نے تیز رفتار اور مضبوط گھوڑوں کا بندوبست کر لیا ہے، ساتھ میں خشک خوراک اور جدید ترین رائفلیں لے لیں گے۔ کتنے دنوں کا سفر ہے؟ انجان آدمی کے لیے تو وہ ختم نہ ہونے والا سفر ہے، مگر ہم نے تمام راستے دیکھ رکھے ہیں۔ ہم شارٹ راستوں سے پپادا 2 دن میں پہنچ گئے تھے۔ گھوڑوں پر کم و بیش 24 گھنٹے لگ جائیں گے، کاشی نے بتایا۔ ہم ساتھ میں سیل فون اور پاور بینک بھی لیں گے، قاسم نے کہا۔ بالکل، اس کی ہمیں بہت ضرورت ہوگی۔ تو پھر ہم اللہ صبح نکل رہے ہیں، پریہ نے گرم جوشی سے کہا۔ وہ دونوں دیگر معاملات پر گفتگو کرنے کے بعد اس کے آفس سے چلے گئے اور وہ بیٹھی انہی سے متعلق سوچنے لگی۔ راحت معین کی گرفتاری کے بعد تمام مسائل بخوبی و بآسانی حل ہو گئے تھے۔ اس نے نہ صرف سعدیہ امین اور پروفیسر آصف جمیل کے قتل کا اعتراف بلکہ ملک میں مختلف جگہوں پر بم بلاسٹ بھی قبول کیے تھے۔ چنانچہ پریہ نے اس کی نشاندہی پر متعدد دہشت گرد بھی گرفتار کر کے موقع پر ہی ان کا انکاؤنٹر کر دیا تھا۔ یہ شواہد ملتے ہی کاشی اور قاسم بے گناہ قرار دیے گئے تھے۔ پیاری فی الوقت لاڈو کے پاس ہی رہ رہی ہے۔ یہ شکار میڈم سارا کا تھا جو ہم نے کر لیا، کاشی نے کہا تھا۔ ہاں،
مگر کون جانے وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ قاسم نے خدشہ ظاہر کیا، قبائلیوں نے ان کے ساتھ جانے کیا سلوک کیا ہو، کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ دل تو کسی اپنے کے مر جانے پر بھی یقین نہیں کرتا، اسی کو حوصلہ کہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے رابعہ کمال کی موت کی خبر میرے حلق سے نہیں اتری تھی، اور دیکھ لو وہ زندہ ہے۔ زندہ ہے تو کہاں ہے؟ یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ وکی کو معلوم ہوگا تو وہ دیوانہ وار اسے ڈھونڈنے لگ جائے گا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ وہ کیسے؟ جب وہ منظر عام پر آئے گا تو رابعہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے متفق ہوتے ہوئے کہا۔ وہ رات انہوں نے بے چینی اور اضطراب کے عالم میں گزاری۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دونوں رات بھر ان چاروں سے متعلق سوچتے رہے۔ سارا کے ساتھ جندال کے وحشیوں نے کیا کیا ہوگا؟ شہروز اور اکبر اس کے پیچھے گئے تھے۔ کرموں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ لوگ زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ طرح طرح کے خیالات ان کے دماغ میں کیڑے کی طرح کل بلا رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کرموں، وکی اور شہروز اس وقت جندال قبیلے کے بغل میں ایک کھائی کے پاس رکوش تھے۔ جندال قبیلے میں سارا، بالی اور باغا مائی سے ملنے کے بعد کرموں واپس ان دونوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ کرم الہی، تم رابعہ کے زندہ ہونے کی خبر وکی کو بالکل نہیں دو گے، اس کے روانہ ہونے سے پہلے، سارا نے کہا تھا۔ کیوں؟ وہ جلدی سے مستفسر ہوا۔ کیونکہ وہ جذباتی ہو کر کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے، جس سے نہ صرف اس کا بلکہ ہمارا بھی بہت نقصان ہوگا۔ وہ اس سے ممکنہ خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بولی۔ ٹھیک ہے، میں اسے نہیں بتاؤں گا۔ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور رخصت ہو گیا۔ پھر وعدے اور ہدایت کے عین مطابق اس نے رابعہ کا ذکر تک نہیں کیا، تاہم دل ہی دل میں وہ بہت خوش اور قدرت کے ترتیب دیے گئے کھیل پر حیران تھا۔ کم علم اور سیدھا سادہ کرموں یہ نہیں جانتا تھا کہ جو ذات نارے نمرود سے اپنے خلیل کو بچا سکتی ہے، وہ ایک حقیر بندی کی حفاظت بھی خود ہی کرتی ہے۔ اس رات منصوبے کے عین مطابق وہ مکادیوں کے قید خانے تک پہنچ گئے تھے، مگر انہیں دیر ہو گئی تھی۔ وہاں داری کے آدمیوں کی لاشوں کے سوا انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ لگتا ہے وہ لوگ دایاں ماں کو لے گئے ہیں، کرموں نے کہا۔ حالات کا نقشہ تو یہی کہہ رہا ہے۔ ان سب کو سارا نے ہی مارا ہوگا، شہروز نے اندازہ لگایا۔ یہ یقینی بات ہے، وکی نے کہا۔ اگر انہوں نے دایاں ماں کو بازیاب کر لیا ہے تو اب سارنگ ہی باقی بچا ہے، وکی نے کہا۔ یہ ان کے آپسی مسائل ہیں، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے سارا کو وہاں سے نکال کر اب واپس جانا چاہیے، شہروز نے کہا۔ سارا کو اب مالک سے کوئی خطرہ نہیں، تم لوگوں نے عین موقع پر بازی الٹ دی تھی، ورنہ مالک کے ساتھ باغا مائی بھی مر چکی ہوتی، کرموں بولا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے یہ واپس میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے، مگر وہاں پہنچتے ہی ایک ناخوشگوار واقعہ رونما ہو گیا۔ تم لوگ یہیں بیٹھو، میں قبیلے سے ہو کر آتا ہوں، کرموں نے کہا اور وہاں سے چل پڑا، مگر زیادہ دور نہیں جا پایا تھا کہ ایک دم اس کی ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی اور وہ اپنی ٹانگ کو پکڑ کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ وکی نے استفسار کیا۔ سانپ، اس نے سسکار نما آواز میں بمشکل کہا۔ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے، شہروز بولا اور محتاط و متلاشی نگاہوں سے زمین پر نظریں دوڑانے لگا۔ سانپ یقیناً اپنا کام سر انجام دے کر غائب ہو چکا تھا۔ ویسے بھی اماؤس کی رات میں سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ڈنگ والی جگہ پر کوئی کپڑا کس کر باندھنا ہوگا، ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اس نے کرموں کی پگڑی پھاڑ کر متاثرہ جگہ کو باندھ دیا۔ اس سے پہلے اس نے متاثرہ جگہ کو دبا کر زہر نکالنے کی اپنی سی صحیح کی تھی۔ یہاں ہم اس کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، وکی نے کہا۔ اب کرموں کی سسکیاں دبی دبی چیخوں میں تبدیل ہونے لگی تھیں اور زخم کے ارد گرد سوجن ہو رہی تھی۔ جسم کے بعض حصوں پر نیلے اور سیاہ نشانات بن رہے تھے۔ میں نہیں بچ پاؤں گا، کرموں نے درد ضبط کرتے ہوئے بدقطع تمام کہا۔ یہ بہت زہریلا سانپ تھا، 24 گھنٹے بعد میرا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، اس دوران میں درد سے تڑپتا رہوں گا۔ تم یہ کیسے جانتے ہو؟ شہروز نے استفسار کیا۔ یہ ٹبے کا کالا ناگ تھا، میں نے دیکھا ہے۔ تم لوگ مجھے چھوڑو اور جندال قبیلے میں چلے جاؤ، وہاں تم باغا مائی اور مالک سے مل لینا۔ ہم تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جائیں گے، شہروز نے کہا۔ مگر اس بیابان میں رات کے اس پیر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جندال قبیلے میں اگر کوئی ماہر طبیب ہے تو میں اسے لے آتا ہوں، وکی نے کہا۔ نہیں، وہ بلکہ تمام قبائلی اپنا علاج و معالجہ سنیاس قبیلے سے کرواتے ہیں،
وہ بمشکل بولا۔ حکیم تبروک مریض کو دور سے دیکھ کر ہی مرض بتا دیتا ہے، اور سانپ کے ڈسنے کا تو وہ ماہر ہے۔ یہ قبیلہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ شیروز مستفسر ہوا۔ تقریباً 7 میل دور ہے، پیدل جائیں تو 1 گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم مجھے راستہ بتاؤ، میں وہاں جا کر دوا لے آتا ہوں، شیروز نے کہا۔ وکی تمہارے پاس رہے گا؟ حکیم تبروک میرا دوست ہے، جب تک وہ مریض کو دیکھ نہ لے دوا نہیں دیتا، اور ویسے بھی اجنبی افراد کو وہاں کافی مشکلات اور سوال و جواب سے گزرنا پڑتا ہے۔ وکی ہم اسے ساتھ لے چلتے ہیں، شیروز بولا۔ یہ بہت مشکل کام ہوگا، کرمو نے کہا۔ اس کے درد میں دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور حالات بگڑنے لگے تھے۔ اچانک اسے قے ہو گئی اور وہ نڈھال سا ہو گیا۔ زہر معدے میں بھی اثر انداز ہو رہا ہے، شیروز کے لہجے میں تشویش در ہے۔ دیر ہو گئی، تو بچ نہیں پائے گا، ہم پیاری کو کیا جواب دیں گے؟ وکی نے آزردگی سے کہا۔ یہ بے ہوش ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ بے ہوش ہو جائے سنیاس قبیلے کا پتہ پوچھ لو، شیروز نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، وکی بولا اور فوراً حرکت میں آ گیا۔ اس نے لکڑی کے وہ ڈنڈے اٹھا لیے جن سے وہ آگ جلا کر سینکتے تھے۔ شیروز کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی، وہ بھی سرگرم عمل ہو گیا، کیونکہ وقت بہت کم تھا۔ بلا شبہ کرمو موت کے دانے پر پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے اس کی پگڑی اور کچھ کپڑے پھاڑ کر لکڑی کی ڈنڈوں سے باندھ کر کچھ ہی دیر میں ایمرجنسی اسٹریچر تیار کر لیا۔ بے ہوش کرمو کو اٹھا کر اس پر ڈالا اور اسے کاندھوں پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ سنائپر گن اور رائفل بھی لے لی تھی۔ مذکورہ رائفل قبیلے سے سارا نے بھیجی تھی۔ وکی اگلی جانب تھا، کیونکہ اسے سنیاس قبیلے کی طرف جانے والے راستے معلوم تھے۔ وہ تا دیر ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چلتے رہے۔ رات گہری تاریک اور حد نظر تک مناظر پر اسرار لگ رہے تھے۔ انہیں چلتے ہوئے کم و بیش آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ کرمو بے ہوش مگر کمزور سی سانسیں لے رہا تھا۔ میڈم سارا نہ جانے کس حال میں ہوگی، کچھ دیر بعد آگے چلتے ہوئے وکی نے کہا۔ صاف ظاہر ہے ان لوگوں نے دایاں ماں کو بازیاب کر لیا ہے۔ وہ واپس قبیلے میں ہماری منتظر ہوگی، شیروز نے کہا۔ مجھے کاشی لوگوں کی بھی فکر لاحق ہے، امید تو ہے وہ پہنچ گئے ہوں گے۔ ہمارے تو موبائل فون بھی کرموں کی حویلی میں ہی رہ گئے تھے، شیروز بولا۔ سارنگ کے آدمیوں نے حویلی کو نظر آتش کر دیا تھا، وکی نے بتایا۔ مجھے معلوم ہے یہ قبائلی لوگ کس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ پیاری اسی لمحے کرموں کی درد انگیز کرار سنائی دی۔ وہ عالم نظام میں بھی اپنی بیٹی کو پکار رہا تھا۔ یہ بے ہوش ہے، پھر بھی اپنی بیٹی کو پکار رہا ہے، وکی نے افسردگی سے کہا۔ مشکل اور تکلیف میں اپنے ہی یاد آتے ہیں، شیروز نے کہا۔ ہاں، مجھے بھی اس وقت رابعہ بہت یاد آئی تھی جب مجھے گولی لگی تھی۔ میڈم سارا نہ تھی تو میں بھی مر گیا ہوتا، وکی بولا۔ اچھا ہی تھا کہ مر گیا ہوتا، اس کے منہ سے گہری سانس نکل گئی تھی۔ انسان تقدیر کے فیصلوں کے آگے مجبور و بے اختیار ہے۔ میں نے زلزلے میں اپنا پورا خاندان کھو دیا تھا، شیروز نے اداسی سے کہا۔ اوہ، بہت افسوسناک، وکی مغموم ہو گیا۔ اچانک کرمو نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ بچوں کی طرح چیخنے لگا تھا۔ رات کے پرہول سناٹے میں اس کی آواز دل دہلا رہی تھی۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ میرا جنازہ ہے، کیا واقعی میں مر چکا ہوں؟ وہ چیخ نما آواز میں بین کر رہا تھا۔ چاچا کرمو، تم زندہ ہو اور ہم سنیاس قبیلے پہنچنے والے ہیں۔ حکیم تبروک تمہارا علاج کرے گا، شیروز نے کہا، اور اس کی آو بقا میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ نحیف انداز میں چلایا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھے قبر میں اتارنے جا رہے ہو، یہ میرا جنازہ ہے۔ زہر نے اس کا دماغ بھی متاثر کیا ہے، اس سے کوئی بات نہ کرو ورنہ یہ پاگل ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا ہے طبے کے اس بلیک گوبر کا زہر انسان کو پاگل اور مفلوج بھی کر دیتا ہے، وکی نے کہا۔ قبیلہ کتنی دور ہے؟ وہ مستفسر ہوا۔ وہ سامنے جو کچھ روشنیاں نظر آ رہی ہیں وہی سنیاس قبیلہ ہے، اس نے بتایا۔ مزید 5 منٹ بعد وہ سنیاس قبیلے کے داخلی دروازے پر پہنچ گئے۔ قبیلے کے چاروں طرف میں بلند و بالا اور گھنے درخت چار دیواریوں کی صورت میں نظر آ رہے تھے۔ بلا شبہ یہ کام انتہائی محنت اور مہارت سے کیا گیا تھا۔ داخلی دروازہ بڑے بڑے درختوں کو آپس میں جوڑ کر تیار کیا گیا تھا، جو فی الوقت بند تھا، تاہم اس کی بیرونی جانب 2 آدمی رائفلیں پکڑے مستعد کھڑے تھے۔ کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کے قریب پہنچتے ہی ایک رائفل بردار آدمی آگے بڑھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ ہم مسافر ہیں، حکیم تبروک سے ملنا ہے، وکی نے کہا۔ یہ لاش کس کی ہے؟ اس نے اسٹریچر پر پڑے کرمو کی طرف اشارہ کیا، جو بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ لاش نہیں، مریض ہے، شیروز نے کہا۔ اسے ٹبے کے کالے ناگ نے ڈسا ہے۔ اوئے، ٹبے کا کالا ناگ، وہ تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔
ڈرو مت، یہ ناگ نہیں مریض ہے، وکی نے سنجیدگی سے کہا اور وہ اسے گھورنے لگا۔ یقیناً اسے اپنی احمقانہ حرکت کا احساس ہو گیا تھا۔ ہمیں پہلے شہتاج سردار سے اجازت لینی ہوگی، وہ درستگی سے بولا، مگر ابھی تو وہ سو رہا ہوگا، مگر اس کے جاگنے تک یہ سو جائے گا۔ اس نے کرموں کی طرف اشارہ کیا۔ اس دوران انہوں نے اسٹریچر زمین پر رکھ دیا تھا۔ کرموں کا چہرہ مترم اور سیاہ ہو گیا تھا اور اس کے جسم پر سوجن، نیلاہٹ اور سیاہی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ تو ابھی بھی سو رہا ہے، مجھ سے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرا مطلب ہے شہتاج سردار کے جاگنے تک یہ مر جائے گا۔ تم دیکھ نہیں رہے زہر نے اس کی کیا حالت کرتی ہے؟ تمہیں اپنی بندوقیں گیٹ پر جمع کروانی ہوں گی، سپاہی بولا۔ بے فکر ہو، جانے سے پہلے ہی تمہیں واپس مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اور اپنی رائفلیں اس کے حوالے کر دیں۔ یہ تو مجھے بچوں کے کھلونے جیسی لگتی ہے، وہ سنائپر گن کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پتلی، لمبی اور ہلکی سی، تم کہو تو ابھی تم پر گولی چلا کر دیکھیں، وکی نے کہا۔ اس میں 3 انچ کی گولی ڈلتی ہے۔ سپاہی ایک بار پھر اسے ناگوارگی سے گھورنے لگا۔ باتوں باتوں میں وقت ضائع مت کرو، مریض کی حالت بگڑ رہی ہے، عقب سے شیروز نے کہا تو سپاہی چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، اور اب کیا بگڑے گی؟ مجھے تو لگتا ہے یہ مر چکا ہے۔ یہی تو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ میں مر چکا ہوں اور یہ لوگ مجھے دفنانے لے جا رہے ہیں، اچانک کرموں نے چلا کر کہا، اور سپاہی بدک کر گیٹ کی طرف بھاگتے ہوئے اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ اندر جاؤ اور شہتاج سردار کو خبر کرو، بلکہ تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں۔ اس نے اسٹریچر پر پڑے کرموں کو دیکھا اور گیٹ کا چھوٹا پٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کیا اس کی حالت بہت خراب ہے؟ اس کے جاتے ہی دوسرے سپاہی نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ شیروز نے استفسار کیا۔ ہم یہی کام کرتے ہیں، اگر زہر دل تک نہیں پہنچا تو یہ بچ جائے گا، اس نے بتایا۔ حکیم تبروک اس سے اچھی طرح جانتا ہے، وکی نے بتایا۔ جانتا ہوگا، مگر اسے مرے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے، اسے بھی سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اوہ، تو اب کیا ہوگا؟ شیروز کے لہجے میں تشویش در ہے۔ تم نہیں جانتے، یہ سنیاسیوں کا قبیلہ ہے، حکیم کی بیٹی لیلا شہزادی سانپ کے علاج کی ماہر ہے، وہی کرے گی۔ اسی لمحے اندر سے وہی سپاہی نمودار ہوا جو شہتاج سردار سے اجازت لینے گیا تھا۔ صندل بڑا، گیٹ کھول دو، لیلا شہزادی مریض کی منتظر ہے، اس بار اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اس نے فوراً گیٹ کھول دیا اور وہ اسٹریچر اٹھا کر اندر داخل ہو گئے۔ حد نظر تک متعدد خیمے نظر آ رہے تھے۔ بعض خیموں کی پیشانیوں پر کیروسین سے جلتی ہوئی لالٹینیں اور مشعلیں گھور اندھیرے سے برسرِ پیکار تھیں۔ صندل سپاہی کی میت میں وہی خیموں کی جانب بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم اور بے رحم و پراسرار خاموشی کی اجارہ داری تھی۔ متعدد خیمے عبور کرنے کے بعد صندل سپاہی ایک خیمے کے سامنے رکتے ہوئے بلند آواز میں بولا، ہم مریض کو لے آئے ہیں لیلا شہزادی، اندر لے آؤ اسے۔ رات کے سکوت میں کوئل کی سی آواز کے کانوں میں جلترن بجا دیے تھے۔ دوسرے ہی لمحے صندل نے پردہ ہٹایا اور وہ کرموں کو لے کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر سب سے پہلی نظر آنے والی چیز خود لیلا شہزادی تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئے تھے۔